اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب دیکھیے انہی منافق لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس غزوے میں ان کو خیال نہیں تھا کہ یہ مسلمان واپس آئیں گے، یہ تو مشرکوں کے، یہ کفار کے، قریش کے گھر میں جا رہے ہیں، جو یہاں پہ آ کے جو ہے وہ ان کے خاصے بندے شہید کر گئے تھے، مار گئے تھے، تو یہ تو گھر میں جا رہے تھے، یہ واپس نہیں آئے، خبردار رسول کے ساتھ نہیں جانا۔ اب اس کے بعد ان کو کیا ہونے والا تھا ان کو نہیں پتا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو بڑے ہنسی خوشی جو ہے وہ واپس آ گئے ہیں، اب ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ یہ تو قریش کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہو گیا، معاہدہ ہو گیا کہ 10 سال تک جو ہے نا یہ کوئی جنگ نہیں ہوگی آپس میں۔ اب وہاں پہ جو یہود تھے رہنے والے مدینہ میں، وہ یہودیوں کا اور قریش کا آپس میں گٹھ جوڑ تھا۔ اب جب ان کا گٹھ جوڑ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ اب یہ بات ہو گئی ہے کہ قریش کے ساتھ تو جنگ نہیں ہونی اور وہ حلیف نہیں ہے، ان کے صرف گٹھ جوڑ ہے، تو پھر آپ نے جو ہے وہ دائیں بائیں جو ہے ان سے نبڑنا شروع کر دیا۔ تو جتنے بھی اس سے پہلے بنو کینکا والے اور بنو نذیر والے جو ہے وہ جلا وطن کیے گئے تھے، وہ سارے کے سارے چلے گئے تھے، خیبر میں جا کے بس گئے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے بڑے بڑے اپنے جو ہے وہ محلات اور قلعے ٹائپ جو ہے بنا لیے ہوئے تھے۔ یہ واقعہ ہوا تھا حدیبیہ والا ذی القعدہ میں۔ 3 مہینے بعد محرم کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصد کیا خیبر کی طرف۔ اب ان منافقوں کو یہ ہوا کہ یہ تو مسلمان جائیں گے وہاں پہ، تو ان کے پاس اگر انہوں نے ان کو جیت لیا تو ان کے پاس تو بڑا مال آ جائے گا، کیونکہ مال غنیمت کی شکل میں ان کی تو بڑی زمینیں ہیں، بڑے باغات ہیں، بڑا کچھ ہے ان کے پاس۔ تو ان کے دل میں اٹھا کہ ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورہ مبارکہ ذی القعدہ میں اتری ہے، زنجان کے مقام پہ، جب آپ جو ہے وہ تشریف لے جا رہے تھے صلح حدیبیہ کے بعد۔ 3 مہینے پہلے یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ اس کے بعد جو منافق ہوں گے وہ منافق تمہارے پاس آئیں گے اور آ کے کہیں گے کہ ہمیں بھی ساتھ لے چلو۔ یہاں پہ جان جانے کا خطرہ تھا حدیبیہ میں، یہاں پہ کوئی ہلا نہیں ہے، حالانکہ آپ نے دائیں بائیں کی بستیوں میں تمام میں جو ہے وہ اعلان کروا دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں، طواف خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں، زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو جو ساتھ چلنا چلے، نہیں گئے۔ اس لیے مشرکوں کے، کافروں کے گھر میں جا کے واپس لوٹنا یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کو اپنی جان پیاری تھی۔ اب جب دیکھا کہ سب کچھ صحیح ہو گیا تو پھر اس کے بعد کا حال جو ہے نا یہ پیشن گوئی کے طور پہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ سیقول ان قریب، بات فیوچر کی ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ سورہ اتر رہی ہے ذی القعدہ میں، واقعہ پیش آنا ہے کب؟ ابھی جا کے محرم میں، ابھی سے جو ہے بتا دیا گیا۔ سیقول، سین علامات مضارع سے پہلے آتا ہے، یا سے پہلے آتا ہے، اور مستقبل میں جو ہے وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ سیقول، ان قریب کہیں گے، المخلفون، مخلفون لفظ کس سے ہے؟ خلف کیا؟ کل، یہ لفظ کل بھی ہم نے پڑھا تھا، معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ پیچھے۔ المخلفون، ان قریب پیچھے رہ جانے والے کہیں گے، اذن طلقتم، ان طلاقہ، یہ لفظ جو ہے وہ ہم سورہ کاف میں 2-3 دفعہ جو ہے پڑھ چکے ہیں۔ اذن طلقہ، جب وہ چلے موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے۔ اذن طلقتم، جب چلو تم، لفظ وہی ان طلاقہ ہے، چلنا، جب روانہ ہونے لگو، جب چلو تم، الا، طرف، مغانما، مغانم کس سے ہے؟ غنم سے۔ غنم سے کیا ہے؟ مال غنیمت، مال، وہ مال جو جنگ کے بعد دشمنوں سے ہاتھ میں لگے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی امت کے اوپر یہ حلال نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غنیمت کا مال جو ہے وہ حلال کر دیا گیا تھا۔ تو جو کہتے کہ جلدی کہیں گے جب چلو گے تم الا مغانما، مال کی طرف، مال غنیمت کی طرف، غنم کی طرف، لتاخذوها، تاکہ تم اسے حاصل کر سکو۔ جب خیبر سے والوں سے جنگ ہوگی، جب لڑائی ہوگی، جو مال آئے گا، جب تم اس طرف چلو گے کہ اس کو لے لو۔ ذرونا، ذرونا لفظ کس سے ہے؟ وزرن سے۔ اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا۔ ذرونا، چھوڑ دینا ہمیں، اجازت دینا ہمیں اجازت دینا، نتبعکم، ہم پیروی کریں تمہاری۔ جب تم چلو مال لینے کی طرف، غنم کی طرف، تو پھر ہمیں بھی ساتھ لے جانا، ہمیں اجازت دینا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں۔
युरीदूना, इरादा युरीदू चाहना, इरादा उसने चाहा, युरीदू वो चाहता है या चाहेगा, वाव नून जमा के लिए इस्तेमाल हुआ। युरीदूना वो चाहते हैं, अन युबद्दिलू ये कि वो बदल डालें। इसमें से लफ्ज क्या है? बदल, बे दाल लाम या अलामत मजारे, वाव नून जमा के लिए, कलाम अल्लाह, ये कि वो बदल डालें अल्लाह की बात, अल्लाह की कलमा। क्या बात? कि अल्लाह ने कहा था पहले कि इनको साथ नहीं लेके जाना, वो चाहते हैं कि अल्लाह की बात बदल डालें। कुल कह दीजिए, लन तत्तबिऊना, हरगिज नहीं तुम पैरवी कर सकते, हरगिज नहीं चल सकते तुम हमारे, कज़ालिकुम ये बात कही थी अल्लाह सुब्हाना ताला ने कि तुम हमारे साथ नहीं चल सकते। काल अल्लाह, कह दिया अल्लाह ने, मिन कब्लो इससे पहले ही, अल्लाह ने इससे पहले ही ये बात कह दी थी, लन तत्तबिऊना कि तुम हरगिज हमारे साथ नहीं चल सकते, और तुम चाह रहे हो कि अल्लाह की बात बदल दो। देखिए अल्लाह का कलमा क्या है? जो रिस्क लेता है अल्लाह सुब्हाना ताला फिर फायदे भी उसी को पहुंचाते हैं। जो अपनी जान दांव पे लगाता है, जो अपना माल अल्लाह के लिए दांव पे लगाता है, अल्लाह फिर उसको नवाजते हैं इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये नहीं हो सकता कि तुम घरों में बैठे रहो और तुम जो है वो रसूल का साथ भी ना दो, और फिर ये दिल में ये बात रखो कि ये जाना है, इन्होंने वापस नहीं आना, तो फिर जो है वो हम अपनी कैसी बादशाहियां करेंगे, कैसी सरदारियां करेंगे, इस तरह के ख्यालात तुम्हारे ज़हन में हो, और जब माल की बारी आए और तुम कहो कि हम भी साथ चलें, तो ये ऐसे नहीं हो सकता। अल्लाह की सुन्नत ऐसे नहीं बदला करती, अल्लाह का कलाम ऐसे नहीं बदला करता। काला काल अल्लाह ने तो ये इससे पहले कह दिया था। जब उनको इजाजत नहीं दे दी, फिर भी उन्होंने अपना कसूर नहीं माना कि हमें साथ जाना चाहिए था, अल्लाह से माफी नहीं मांगी, रसूल से आके कोई मुआवजत नहीं की, जब उनको साथ नहीं ले जाया गया। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आपने खैबर का कसद किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने तो हुक्म दिया था कि सिर्फ वो जाएंगे जो हुदैबिया में मेरे साथ, और हुदैबिया में से भी वो जिसने बैत की थी उस दरख्त के नीचे, क्योंकि एक शख्स था जिसने जो है वो नहीं ली थी, सिर्फ वो, इसके अलावा कोई दूसरा शख्स जो है वो नहीं साथ जाएगा। तो तब इनके दिल में उबाल उठा कि ये माल लेने जा रहे हैं तो ये हमें क्यों नहीं साथ लेके जा रहे हैं। तो कहा कि अल्लाह का कानून नहीं बदला करता कभी भी, अल्लाह की सुन्नत नहीं बदलती। जो अपने आप को खतरे में डालता है अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए और उसके रसूल के लिए अपना माल जान खर्च करने का इरादा करता है, अल्लाह नवाजते उसी को, किसी और को नहीं नवाजते। फसयकुलूना, बात फिर भी नहीं समझे कि कसूर हमारा है, फिर वो कहेंगे, फसयकुलूना फिर वो अनकरीब कहेंगे, बल तहसुदूनना तुम तो हमसे जलते हो। किस लिए जलते हो? कि कहीं साढ़े को भी माल ना आ जाए, हमारे पास भी कोई माल ना आ जाए, कि हम भी तुम्हारे साथ चलें, वहां पे गनीमत मिले, उसमें से हम ले लें, तो तुम चाहते ही नहीं हो कि हमारे पास माल है। देखिए अपने गिरबान के अंदर नहीं झांका, ये नहीं देखा, बल्कि ये कि आप अल्जाम दर अल्जाम, बात से आगे बात से बात आगे किए जाना। तो अल्लाह ने तो कह दिया कि तुम हमारे साथ नहीं जा सकते, अल्लाह ने पहले फरमा दिया था। चाहिए तो ये था कि इतनी बात के बाद अपने गिरबान में जाके अपनी कमजोरी तलाश करते, अल्लाह से और उसके रसूल से जो है वो माफी मांगते, अल्लाह सुब्हाना ताला उनको माफ कर देता। जैसे कि पिछली आयत में आखिर में हमने पढ़ा था कि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, तो अल्लाह माफ फरमा देते उनको। लेकिन वो अब भी ये कहेंगे, फसयकुलूना कि हाँ अनकरीब कहेंगे, बल तहसुदूनना वो तो ये कहेंगे तुम हमसे जो है वो हसद करते हो, जलते हो हमसे कि हम मान ना ले लें। बल कानू बल्कि नहीं है वो, ला यफ्कहूना इल्ला कलीला, बहुत थोड़े के अलावा बात उनकी खोपड़ी में पड़ती नहीं है, वो समझते ही नहीं है, वो सोचते ही नहीं है कि सच क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है। तो ये उनके बारे में कहा। फिर कहा गया अच्छा ठीक है, इस दफा तो नहीं तुम जाओगे, हाँ तुम्हें लड़ने का शौक है ना, अगर इसके बाद जो है वो बड़ी लड़ाइयां आ रही हैं, रूम वालों से लड़ना है, फारस वालों से लड़ना है, और उसके बाद जो है वो मुसलमा कज़ाब का जो कबीला था बनु हनफिया, उससे लड़ना है, उनके साथ चलना वहां पे। वहां पे चलने के लिए जो है वो फिर भाग जाते हैं। जैसे जो है वो जिस वक्त हुनैन में या तबूक में बुलाया गया, तो ये सूरह तौबा में है, फस्ताज़ुनू का लिल खरूजे, वो आपसे इजाजत तलब करते हैं साथ चलने की। कालू कह दीजिए, लन तखरुजू हरगिज नहीं निकलोगे तुम आइया साथ हमारे, वलन तुकातिलू और ना तुम हमारे साथ लड़ोगे, बैन कर दिए गए वो। इन्नकुम रज़ीतुम बेशक तुम राजी हो इस बात में, बिल अकूद बेशक तुम बैठे रहो जैसे कि बैठे रहे थे अव्वल मर्रतिन पहली दफा,
بالقعود، جیسے کہ بیٹھے تھے پہلی دفعہ، فقعدو، بیٹھے رہو، پھر من مال خالفین، جو پیچھے ہیں پھر ان کے ساتھ بیٹھے رہو، ہمارے ساتھ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہہ دیجئے للمخلفین، کن سے کہہ دیجئے؟ جو پیچھے رہنے والے ہیں ان سے کہہ دیجئے، من العراب، عراب میں سے، بدوؤں میں سے، جو آپ کے ساتھ حدیبیہ کے ساتھ اوپر نہیں گئے تھے، کہہ دیجئے ان بدوؤں سے، ستدعونا، ستدعونا کس سے ہے؟ سین مستقبل قریب کے لیے، تا علامت مضارع، لفظ کیا اس میں سے نکلا؟ دعا۔ دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پکارا جانا۔ واو نون جمع کے لیے استعمال ہو۔ ان قریب تم بلائے جاؤ گے، ان قریب تمہیں کہا جائے گا، الا قوم، طرف قوم کی، کون سی قوم سی؟ اولی، اولی کس سے کہتے ہیں؟ اولی القربہ، والے، باس کہتے ہیں جنگجو، شدیدن سخت، ان قریب تمہیں جو ہے وہ سخت جنگجوؤں سے مقابلے کے لیے بلایا جائے گا۔ تقاتلونہم، تم لڑائی کرو گے ان سے، تم جنگ کرو گے ان سے، اس وقت تک، او یسلمون، یا وہ تسلیم کر لیں، یا وہ اطاعت گزار ہو جائیں، متی ہو جائیں۔ دیکھیے تین ہی صورتیں ہوتی ہیں جہاد کی، ایک لڑائی کرنا، دوسرا جو ہے وہ تین ہی نکات ہوتے تھے۔ پہلا نکات کیا ہوتا تھا؟ اسلام قبول کر لو، اسلام قبول نہیں کرنا، جزیہ دو، جزیہ دو، رہو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرتے رہو، لیکن قانون یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چلے گا، نہیں تو پھر جنگ کر لو۔ تو یہاں پہ اس یسلمون میں دو صورتیں ہیں، تقاتلون تو ہے کہ تم جنگ کرو گے ان سے، اور یسلمون، یا وہ سر تسلیم خم کر لیں گے، تمہارے متی ہو جائیں گے۔ فَإِن تُطِيعُوا، پھر اگر تم اطاعت کرو گے، یؤتکم اللہ، اگر تم یہ ان کے ساتھ لڑنے کے لیے جاؤ گے اور تم یہ اطاعت کرو گے، یؤتکم اللہ اجرا حسنا، اللہ تمہیں بہت اچھے اچھے اجر جو ہے وہ نصیب فرمائے گا، عطا کرے گا۔ لیکن اب نہیں، لڑنے کا شوق ہے تو پھر اب میدان میں آنا، اس وقت جس وقت بڑی آگے جنگیں آ رہی ہیں آگے، یہ بھی پیشن گوئی تھی کہ ابھی بہت سارے جو ہے محاذ کھلنے ہیں، بہت ساری جنگیں لڑنی ہیں، اگر تم لڑو گے تو وہاں پہ تمہارے سامنے یا تو تم مقابلہ کرو گے یا امتی ہو جائیں گے، تو پھر تمہیں جو ہے اس اطاعت میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں نوازے گا۔ وَإِن تَتَوَلُّوا، اور اگر تم پلٹ گئے، تم پھر گئے، کما تولیتم من قبل، جیسا کہ تم پہلے پھر گئے تھے، پہلے پلٹ گئے تھے، پہلے غزوے اس میں حدیبیہ میں نہیں گئے تھے، یعذبکم عذابا علیما، وہ تمہیں سزا دے گا، سخت ترین سزا دے گا، المناک عذاب دے گا اگر تم پلٹ گئے۔ دیکھیے جب جہاد کا حکم آ جائے اس کے بعد پھر رکنا وہ منافق کی نشانی ہوتی ہے، پھر وہ مطلب یہ کہ وہ ایمان والے نہیں رہ جاتا، پھر وہ بات جو ہے وہ ان کے لیے یہی کہا گیا اگر تم پلٹ گئے تو پھر وہ تمہیں سخت سزا دے گا۔ اب جب یہ عذاب آئی، یہ بات آئی، تو پھر کچھ لوگ ایسے تھے جو معذور تھے۔ جب یہ آئی کہ اگر تم پلٹے، یہ ان کو بتا دیا گیا کہ عنقریب تمہیں بلایا جائے گا اور تم لڑو گے، اگر تم نہیں لڑو گے تو اللہ تمہیں سزا دے گا، تو پھر کچھ لوگ مومن تھے جو سچے مومن تھے، کچھ لنگڑا تھا، کوئی لنگڑے تھے، کوئی جو ہے وہ اندھے تھے، کوئی بیمار تھے، وہ روتے ہوئے آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ ہم کیا کریں، ہم تو نہیں جا سکتے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کوئی بیمار ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ان کے لیے جو ہے وہ آیت کریمہ اتاری۔ کیا اتاری؟ لیس علی الاعمی، علیہ نہیں ہے پر اندھے پہ، اعمی اندھے پہ، حرجن کوئی تنگی، ولا علی الاعرج، اعرج حرجن، اور نہ لنگڑے کے اوپر کوئی تنگی، ولا علی المریض حرجن، اور نہ کسی بیمار کے اوپر۔ لیکن یہ دونوں تو مستقل معذوریاں نظر آتی ہیں، لیکن جو مریض کی ہوتی ہے وہ مریض کی اس وقت تک معذوری ہے جب تک وہ تندرست نہیں ہو جاتا۔ جب وہ تندرست ہو جاتا ہے تو پھر اس کا عذر، اس کی معذوری ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کو اسی طرح جنگ میں حصہ لینا جیسے کہ پہلے ہے، اور نہ کسی مریض کے اوپر۔ اصل بات تو یہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، جو چلا پیچھے اللہ کی اور اس کے رسول کے، یدخلہ وہ داخل کرے گا اللہ ان کو، جنات تجری من تحت الانہار، ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اصل بات کہیں پہ تان کہاں پہ ٹوٹتی ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، نام لینا کافی نہیں ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی پیچھے بیٹھے ہوئے کلمہ تو پڑھ رکھے تھے، انہوں نے نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ چلو
تو پھر کوئی چیز نہیں دیکھنی کہ میری جان اس میں جا رہی ہے، میرا مال اس میں جا رہا ہے. تو جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ داخل کرے گا ان کو ان باغات میں، ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو پھر گیا، جو پلٹ گیا، جس نے یہ بات نہیں مانی، چاہے اس نے کلمہ پڑھ رکھا ہو، يُعَذِّبُهُ عَذَابًا عَلِيمًا، وہ ان کو سخت ترین سزا جو ہے وہ دے گا. تو بات صرف کلمہ پڑھ کے رک جانے تک نہیں رہ جاتی. دیکھیے، اسلام صرف نماز روزے کا دین نہیں ہے. اسلام پریکٹیکل ریلیجن ہے کہ جو اللہ نے کہہ دیا ہے وہ کرنا ہے، جس سے اللہ نے روک دیا وہاں پہ رک جانا ہے ہمیں. لیکن ہم کلمہ پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں ہر چیز، سارے گناہ معاف ہو گئے، جو مرضی ہم کرتے چلے جائیں. نہیں، جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی وہاں پہ آنکھیں بند کر کے سر تسلیم خم کرنا ہے، تبھی جو ہے وہ بات بن سکتی ہے. یہ بھی تو بیٹھے رہے تھے، ان کا حشر جو ہے وہ ہمارے سامنے کہہ دیا، بتا دیا گیا کہ جب واپس آؤ گے تو یہ کہیں گے، جب مال کی باری آ گئی تو وہ یہ ساتھ جانا چاہیں گے. ان کو وہاں ساتھ نہیں لے کے جانا. ہاں، انہیں کہہ دو کہ اگر تمہیں اتنا شوق ہے تو اگلا مارکا آ رہے ہیں، اگلے مارکے آ رہے ہیں، ان مارکوں میں چلو گے، لڑو گے تو ٹھیک ہے، نہیں لڑو گے تو پھر اللہ تمہیں سزا دے گا. تو بات وہیں پہ آگے رکی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان جنتوں کے نیچے، جنتوں میں جو ہے وہ رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، چشمے پھوٹ رہے ہیں. اور جو پھر گیا اس بات سے، کس بات سے پھر گیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے. اپنے اندر جھانک کے دیکھیں ہم کتنی کی باتیں مان رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، کتنا کا مان رہے ہیں ہم؟ پتہ ہے ہمیں، جانتے ہیں ہم، اس کے باوجود ہم طاغوت کا راستہ جب اختیار کر لیتے ہیں تو پھر اپنے گناہگار، اپنے مجرم تو ہم خود ہیں. ہمیں کسی نے تو نہیں کہا، ہمیں تو یہ بتا دیا گیا کہ جو چلے گا اس کی راہ پہ اس کو یہ ملے گا. وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ، اور جو پھر گیا وہ سزا دے گا اس کو، عذابًا علیما، سخت سزا، المناک سزا اس کو جو ہے وہ دے گا. دوبارہ ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیجئے. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ، ان قریب کہیں گے پیچھے رہنے والے، اِذَا انطَلَقْتُمْ عَلَىٰ مَغَانِمَ، جب تم چلو مغانم کی طرف، مال کی طرف، مال غنیمت کی طرف، لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا، تاکہ تم اس کو حاصل کرو، ذرونا، ہمیں بھی اجازت دینا، ہمیں بھی چھوڑ دینا، ہم بھی ساتھ چلیں، نتبعکم، تاکہ ہم بھی پیروی کریں. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو، اللہ کے کلمے کو بدل ڈالیں. قل، کہہ دیجئے، لن تتبعونا، تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے. کذالکم، یہ ہے قال اللہ من قبل، اللہ نے اس سے پہلے کہا، اللہ نے فرما دیا کہ تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے. تم اللہ کی سنت بدلنا چاہتے ہو، اب یہ نہیں ہو سکتا. سو اللہ کا پیغام تو وہی ہے جو خطرات سے کھیلے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنا جان و مال دے گا، اسی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو جو ہے وہ نوازیں گے، اور آخرت میں بھی جنتیں اس کے لیے تیار کر رکھی ہیں. جو گھر بیٹھا رہے گا، پھر گھر وہ بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار کریں گے، اور آخرت میں بھی جہنم کے جو ہے وہ جہنم کے عذاب اس کے لیے تیار کر رکھے ہیں. اب بجائے اس کے بات سمجھنے کے، بجائے اس کی اپنا قصور معاف کرنے کے، پچھلی آیت کریمہ میں کہہ دیا گیا تھا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، ابھی بھی معافی مانگ لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، بلکہ وہ کہیں گے نہیں تم تو ہم سے جلتے ہو، حسد کرتے ہو ہم سے کہ ہمیں بھی کہیں مال نہ مل جائے. بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا، بلکہ نہیں وہ سمجھتے مگر تھوڑا سا. یہ تو سمجھ لیا کہ ہاں کلمہ پڑھ لیا، یہ تو سمجھ لیا کہ اس وقت جو بچت جو ہے رسول کے ساتھ رہنے میں ہے، لیکن اندر سے ان کے جو ہے نا وہ ابھی تک وہ بات ڈائجسٹ نہیں ہو پا رہی کہ ہم جو ہے وہ کہاں یہود اور کہاں یہود و نصارہ، کہاں وہ مشرکین، کہاں وہ سب کچھ، کہاں مال، کہاں کچھ. یہاں حکم ہو رہا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے رسول کے پاس چل پڑو. کہہ دیجئے قل للمخلفین، ابھی بھی بچنا چاہتے ہو، قل للمخلفین، کہہ دیجئے پیچھے رہنے والے، من الاعراب، ان بدوؤں سے، ستدعون، ان قریب تم بلائے جاؤ گے، الی قوم، ایسی قوم کی طرف، ایسے لوگوں کی طرف تمہیں بلایا جائے گا. اب تم جانا چاہتے ہو، اب نہیں جاؤ گے. ہاں، اگلے دفعہ جب ہوگا مارکا ہوگا، ایسی طرح مارکا ہوگا، اولی باسا شدیدن، جو انتہائی جنگجو ہوں گے، لڑنے والے ہوں گے، تو قاتلونہم، تم لڑو گے ان سے. کب تک لڑو گے؟ جب تک کہ او یسلمون، تم لڑو گے ان سے، او یسلمون، یا وہ مان جائیں گے، اطاعت کر لیں گے تمہاری. فَإِن تُطِیعُوا، پھر اگر تم مانو گے اللہ کی بات، یؤتکم اللہ، یؤتکم، وہ تمہیں عطا کرے گا، وہ دے گا اللہ تمہیں اجرا حسنا، بہت سارا اجر. اگر تم مانو گے تو پھر دل سے مانو،
پھر یہ منافقت چھوڑ دو کہ زبانی کلامی جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، پریکٹیکل بات ہوئی تو پیچھے ہیں، مال کی باری آئی تو ساتھ ہیں، جان جانے کا خطرہ ہے تو پیچھے ہیں۔ تو اگر تم اللہ کی بات مانو گے تو تمہیں بہت اچھا اجر دے گا۔ اگر تم پھر جاؤ گے، کما تولیتم، یہ ان کے اوپر طنز بھی کیا گیا جیسے تم پہلے پھر گئے تھے، یعذبکم تولیتم من قبل، اس سے پہلے پھر گئے تھے، یعذبکم عذابا علیما، تمہیں وہ سخت سزا جو ہے وہ دے گا۔ لیس علی الاعمی حرج، نہیں ہے کسی اندھے کے اوپر کوئی تنگی، ولا علی الاعرج حرج، اور نہیں ہے کسی لنگڑے کے اوپر تنگی، ولا علی المریض حرج، اور نہیں کسی مریض کے اوپر، حرج کہتے ہیں تنگی ہونا، نہیں کسی کے اوپر تنگی۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اس کا فیصلہ آپ کے اندر نے کرنا ہے۔ کیا واقعی ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، یا ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسی طرح کی حرکتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا اندر ہمیں خود بتاتا ہے کہ ہم کیا وہی بات ہے، یا میں اپنے من کی بات مان رہا ہوں، یا میں اپنے نفس کے پیچھے چل رہا ہوں۔ یہ تو ہمیں خود پتا ہوتا ہے۔ تو جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، وہ داخل کرے گا ان کو ان ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ ومن یتولی، اور جو پھر گیا، یعذبہ عذابا علیما، تو یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ ہم نے ان جنتوں کا وارث بننا ہے یا اس عذاب کا شکار ہونا ہے۔ یہ فیصلہ ہمارا خود ہے، ہم خود اس کے اوپر جو ہے وہ بہترین جج ہیں۔ فیصلہ خود کر لیں کس راہ پہ جانا ہے، اسی دنیا کے پیچھے باقی اسی دنیا میں جو ہے اس کی رنگینیوں میں رہنا ہے، یا اپنی آخرت سیدھی کرنی ہے۔ آخرت سیدھی کر لیں گے تو ابدی زندگی ہے، یہ اگلے لمحے ختم ہو جائے ہمیں نہیں پتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور سیدھے راستے پر چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ دعا کیجیے گا انڈیا سے کسی نے کسی کی کوئی اسپیشل بیبی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جو ہے وہ ماں باپ کو جو ہے اس کا اجر دے، اور اس کے لیے جو ہے اس بیٹے کو بھی جو ہے بچے کو بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ اسی طرح آسٹریلیا سے ایک ہمارے اسٹوڈنٹ نے جو ہے دعا کے لیے درخواست کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ یا اللہ جن بہن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، سب کے اوپر اپنی رحمت کی بارش فرما دے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما دے، جو مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کی بخشش فرما دے۔ جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو رزق حلال نصیب فرما دے، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اللہ ان کے قرضے جو ہے دور فرما دے۔ یا اللہ فلسطین کے حال پہ رحم فرما دے، یا اللہ فلسطین کے بھائیوں کے اوپر رحم فرما دے، یا اللہ ان شہداء کو درجات جنت میں اعلیٰ درجات سے نواز دے۔ یا اللہ جو بیمار، جو زخمی ہیں، جو ماں باپ سے بچھڑ گئے ہیں اللہ سب کی مدد فرما دے۔ اللہ تیرے گھر کے اوپر اس وقت مشکل آئی ہے، اللہ ہم پہ رحم فرما دے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب۔